بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلبہ کرام، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہدایہ اول کا سبق نمبر 45، باب شروط الصلاۃ التی تتقدمها، نماز کی شرائط کا بیان جو نماز پہ کھڑا ہونے سے پہلے ان کا پورا کرنا ضروری ہوتا ہے، شرائط نماز جنہیں کہا جاتا ہے۔ اس میں ہم بات کر رہے ہیں 5ویں نمبر والے فرض اور 5ویں نمبر والی شرط کی، جس کو کہتے ہیں سطر کا چھپانا۔ اس سے متعلق گزشتہ لیکچر کے اندر تفصیلاً بات ہو چکی ہے۔ آج انشاءاللہ اس پہ بات مکمل کرتے ہیں، خاص طور پہ سطر چھپانے سے متعلق آج انشاءاللہ گفتگو ہوگی، اور کچھ متفرق احکامات ہوں گے کہ اگر کسی کے پاس سطر چھپانے کے لیے ناپاک کپڑے کے علاوہ کوئی نہ ہو تو پھر کیا کریں گے، یا کپڑا ہی نہ ہو، نہ پاک نہ ناپاک، تو پھر کیا کریں گے۔ تو ان سب صورتوں کے احکامات آپ آج انشاءاللہ دیکھ رہے ہیں۔ والشعر والبطن والفخذ كذلك، یعنی على هذا الاختلاف۔ یہاں سے آج ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے۔ پچھلے سبق کے ساتھ ربط بیان کرتے ہیں۔ پیچھے یہ ذکر ہوا تھا کہ آزاد عورت کا سطر وہ پورے کا پورا جسم ہے، سوائے اس کے چہرے کے، اس کی ہتھیلیوں کے اور اس کے پاؤں کے، کہ نماز میں یہ کھلے رکھنا جائز ہے۔ اس کے علاوہ جسم کا کوئی ایسا، اگر جسم کا اعضاء میں سے کوئی عضو اگر چوتھائی تک کھل گیا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، اگر چوتھائی سے کم کھلا تو طرفین کے نزدیک اس کی نماز ہو جائے گی۔ جبکہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ نصف سے زیادہ اگر کھل گیا تو پھر نماز فاسد ہوگی۔ اگر کوئی بھی عضو جیسے پنڈلی ہے یا بازو ہے، اگر وہ نصف سے کم کھلا ہے تو پھر وہ نماز اس کی فاسد نہیں ہوگی، اور نصف ہی کھلا ہوا ہے تو پھر اس میں ان کے نزدیک دو روایتیں ہیں، ایک روایت میں نماز فاسد ہوگی اور دوسرے میں نہیں ہوگی۔ اور اس میں مفتبی قول کا ذکر کیا گیا تھا کہ طرفین کا ہے کہ 1/4 یعنی 1/4 حصہ اگر سطر کا کھل گیا تو تب نماز فاسد ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ تو فرماتے ہیں کہ بال، عورت کے جو بال ہیں وہ، والبطن، اور اسی طریقے سے پیٹ، پورا سینے سمیت نیچے تک پیٹ عورت کا، والفخذ، اور اسی طریقے سے ران، کذالک۔ اس کے اندر بھی اسی طریقے کا اختلاف ہے جس طریقے سے پنڈلی سے متعلق بات ہوئی تھی کہ اگر پنڈلی عورت کی اس کا 1/4 طرفین کے نزدیک اور نصف سے زیادہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر کھل جائے تو نماز فاسد ہوگی، اور اگر اس سے کم ہے تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ یعنی اعلی هذا الاختلاف، یہ بھی یعنی یہ بال اور پیٹ اور ران یہ بھی اسی اختلاف پر مبنی ہے کہ ان اعضاء کا بھی اگر 1/4 طرفین کے نزدیک اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نصف سے زیادہ اگر کھلا رہ گیا نماز میں تو نماز فاسد ہوگی۔ اور اس میں بھی راجح قول طرفین کا ہی ہے کہ 1/4 اگر کھل گیا اور 1 رکن کی بقدر کھلا رہا تو نماز فاسد ہوگی، اگر 1/4 سے کم کھلا رہا تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔ لأن كل واحد عضو على حدة، اس لیے کہ یہاں پہ یہ اختلاف ان اعضاء کے اندر اس وجہ سے ہے کہ ہر ایک مستقل عضو ہے۔ پنڈلی مستقل عضو ہے، ران مستقل عضو ہے، اور بال مستقل عضو ہیں، ظاہر یہ بھی ایک عورت کا عضو ہی ہے، جز ہی ہے، تو ہر ایک مستقل عضو ہے، لہٰذا ہر ایک کا مستقل ہی اعتبار کیا جائے گا۔ والمراد به، یعنی یہ جو متن کے اندر عبارت ہے، یعنی شعر کا جو لفظ ذکر کیا گیا ہے بال، تو اس سے مراد النازل من الرأس، سر سے ارد گرد نیچے پھیلے ہوئے بال، یعنی ایک تو ہوتے ہیں کہ سر کے اوپر کی حصے کے اندر تک کے جو بال ہوتے ہیں، یعنی بالوں کی جڑیں ہوتی ہیں، وہ تو بالاتفاق سطر ہیں، اور ان کے اندر تو کوئی بھی اختلاف نہیں ہے، ان کے بھی چوتھائی تک اگر کھول گیا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ یہاں جو ذکر کیا گیا ہے شعر کا، یہاں پہ ذکر کرنے سے مراد وہ بال ہیں النازل من الرأس، جو سر سے نیچے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں اور نیچے کمر تک لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں یہاں پہ بیان کرنا مقصود ہے۔
وجہ یہاں پہ ان کو خاص کرنے کی یہ ہے کہ اس میں یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ ان بالوں کو کی مینڈیوں کو غسل کے اندر جب دھونا ضروری نہیں ہے، ان کے اندر پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے، صرف جڑوں تک پانی پہنچ جائے تو کافی ہوتا ہے، تو اشکال ہوا کہ کہیں نماز کے اندر اگر وہ باہر کھلے رہ جائیں وہ بال تو پھر نماز بھی ہو جانی چاہیے. جب غسل کے اندر ان کو دھونا فرض نہیں ہے تو پھر سطر کے اندر اس کو چھپانا بھی فرض نہیں ہونا چاہیے. تو اس کا جواب دیا کہ یہاں پہ وہ والے بال بھی چھپانا فرض ہیں، اور وہ بال بھی اگر 1/4 ان کا کھلا رہ گیا تو نماز فاسد ہو جائے گی. صحیح اور مفتدی قول یہی ہے. پھر جب اشکال ہوا کہ وہاں پر غسل کے اندر اجازت کیوں دی کہ ان کو پانی پہنچانا ان تک ضروری نہیں ہے، تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ وَإِنَّمَا وُضِعَ غَسْلُهُ فی الجنابتی، جنابت کے اندر غسل کرنے کے اندر جو ان کو چھوڑ دیا گیا ہے، معاف کر دیا گیا ہے، وہ کیوں؟ لِمَكَانِ الْحَرَجِ، حرج کی وجہ سے کہ روزانہ اگر عورت غسل کرے گی تو ان میڑیوں کو کھولے گی، پھر بنائے گی، پھر کھولے گی، تو اس میں حرج آتا ہے. تو اس لیے وہاں پہ حرج کی وجہ سے اجازت دی گئی ہے، اور ان بالوں کو دوپٹے کے نیچے چھپانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا، لہذا چھپانا ضروری ہوگا. والعورۃ الغلیظۃ علی ھذا الاختلاف، اور شرمگاہیں اس کو عورت غلیظہ کہتے ہیں، یعنی ستر غلیظہ جس کے احکامات سخت ہیں. تو فرماتے ہیں کہ یہ جو ستر ہے یہ بھی اسی اختلاف پر مبنی ہے، یعنی نصف شرمگاہ یعنی ذکر ہے تو نصف، اور اسی طریقے سے خصیتین الگ عضو ہیں، اور پاخانے کی جگہ الگ عضو ہے. تو اس میں بھی یہی اختلاف ہے، طرفین کے نزدیک 1/4 اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نصف سے زیادہ کھلنے کی وجہ سے نماز فاسد ہوگی. والذکر یعتبر بانفرادہ، مرد کا جو اعلی تناسل ہے اس کے اندر بھی اس کو مستقل طور پر اعتبار اس کا کیا جائے گا، ایک مستقل عضو کا انفرادن. اور اسی طریقے سے انثیان یعنی خصیتین کا بھی الگ سے ہی ان کا ذکر ہوگا، ان کے ربو کا الگ سے اعتبار ہوگا. وہذا هو صحیح مفتدی قول ہے. دون الضم، ملائیں گے نہیں، یعنی ذکر اور خصیتین کو آپس میں ملا کر ایک عضو شمار نہیں کیا جائے گا. یہاں تک یہ اختلاف اور آراء ائمہ کی مکمل ہوئی. آگے باندی یعنی وہ عورت جو آزاد نہیں ہے، باندی ہے، اس کا سطر کتنا ہے اور اس نے نماز میں کتنے حصے کو چھپانا ہے. فرماتے ہیں کہ وما کان عورتا من الرجل، جو حصہ جسم کا مرد کے سطر میں شامل ہے، فہو عورت من الامہ، وہ باندی کا بھی سطر ہوگا. یعنی باندی کا جو سطر ہے وہ مرد کے سطر کے مطابق کے برابر ہوگا. لہذا مرد کا سطر وہ کیا ہے؟ ناف سے کے نیچے سے لے کر گھٹنوں کے آگے تک، یہ سارے کا سارا مرد کا سطر ہے، تو عورت یعنی باندی کا بھی وہی سطر ہوگا. البتہ باندی کے سطر میں 2 چیزیں اور شامل ہیں، وبطنھا، سینے سمیت پیٹ، وظہرھا، اور اس کی پیٹھ، اور ارد گرد کی جو جانبین ہیں وہ بھی اسی کے تابع ہوں گی. وہ اس باندی کا عورہ ہوگا، یعنی وہ سطر میں شامل ہوگا، لیکن مرد کا وہ نہیں ہے. بس یہ فرق ہوگا، یہ اس میں اضافی ہے. وما سوا ذلک من بدنھا لیس بعورہ، عورت کا باقی جو گھٹنے سے نیچے پنڈلی ہے، پاؤں ہیں، اور اس طریقے سے گردن سے اوپر پورا سر ہے، بال ہیں، یہ سطر میں شامل نہیں ہے، کیونکہ اس نے کام کاج کرنا ہوتا ہے، کام کاج میں مصروف ہوتی ہے، بازو بھی کھلے رکھنے پڑتے ہیں، پنڈلی کو بھی کھلا ہونا ممکن ہے، اس کا بال بھی کھلے رہ سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ اس کو آزاد عورتوں سے کچھ فرق کے ساتھ رہنا ہے، آزاد عورتوں جیسی حالت نہیں بنانی، بلکہ وہ باندھی ہی رہے گی، کیونکہ رقیت کفر کا ایک اثر ہے، غلامی، تو اس لیے اس اثر کی وجہ سے وہ اس کے اوپر وہ دکھائی دینا چاہیے. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عورت تھی، یہ دوسرے نسخوں میں القی ہے یہ لفظ، ایک باندی تھی جس نے دوپٹہ پہن کر آزاد عورتوں کی طرح کی حیت بنائی ہوئی تھی، تو اس کو فرمایا کہ القی عنک الحمارا، اپنے آپ سے اس دوپٹے کو ہٹاؤ، یا دفار، ایک گندی، یعنی یہ ایک اس وقت عربی کا ایک لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے کہ ایک گندی، اپنے آپ سے اس سطر کو، یعنی یہ جو تو نے اپنے آپ کی حالت بنائی ہوئی ہے آزاد عورتوں کی طرح، اس کو ختم کرو. اتتشبہین بالحرائر، کیا تم آزاد عورتوں کے ساتھ مشابہت کرنا پسند کر رہی ہو؟
تو اس وجہ سے اس کو فرق کرنا ہے آزاد اور باندی اور کے لباس کے درمیان. وَلِأَنَّهَا تَخْرُجُ لِحَاجَةٍ، اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ لِحَاجَةِ مَوْلَاهَا، کہ اس کو اپنے مولا کی ضروریات کے لیے باہر نکلنا پڑتا ہے. فی ثیاب محنتھا، اپنی خدمت والے کپڑوں میں، عادتاً عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے. فَاعْتُبِرَ حَالُهَا بِذَوَاتِ الْمَحَارِمِ فِي حَقِّ جَمِيعِ الرِّجَالِ، تو اس کا اعتبار کیا جائے گا محرم عورتوں کی طرح، محرم عورتوں کے اوپر اس کو قیاس کیا جائے گا تمام مردوں کے حق میں. جس طریقے سے تمام مرد اپنی محرم عورتوں کے چہرے کو دیکھ سکتے ہیں اور ان کی پنڈلی کے اوپر نظر ڈال سکتے ہیں اگر کھلی رہ جائے، کیونکہ گھروں میں اس طریقے سے عورتیں، محرم عورتیں یہ والے اعضاء کھلے رکھتی ہیں مجبوراً، اور اس طریقے سے بازو بھی کھلے رکھتی ہیں. تو باقی جو مرد ہیں وہ باندی کی ان اعضاء کو دیکھ سکتے ہیں. دفعاً للحرج، حرج کو دور کرنے کے لیے. قال، یہاں سے آگے سطر کے کچھ متفرق احکام ہیں. سب سے پہلا یہ ہے کہ ایک شخص ہے، اس کے پاس اپنے سطر کو چھپانے کے لیے پاک کپڑا نہیں ہے، ناپاک کپڑا ہے، تو اس کا حکم ذکر کیا جائے گا کہ اگر ناپاک کپڑا ہے تو اس کی دو صورتیں ہوں گی. یا تو اس کپڑے کا چوتھائی حصہ کم از کم پاک ہوگا، باقی سارا ناپاک ہوگا. تو اس صورت میں اس کپڑے کو چوتھائی پاک ہے تو ہم اس کو یہ سمجھیں گے کہ اس مجبوری میں گوئے کہ سارے کا سارا کپڑا پاک ہے. اس آدمی نے اس ناپاک کپڑے کو جس کا چوتھائی پاک ہے وہ پہن کر نماز پڑھنا اس کے لیے لازم ہے. الگ اگر کر کے ننگا نماز پڑھے گا تو اس کی نماز اس صورت میں نہیں ہوگی. اور دوسری صورت میں وہ کپڑا چوتھائی سے بھی کم پاک ہے، باقی سارے کا سارا ناپاک ہے، تو اس صورت میں امام محمد رحمہ اللہ، امام شافعی، امام مالک رحمہ اللہ فرمائیں گے کہ پھر بھی اس کپڑے کو پہن کر ہی نماز پڑھے گا. اور طرفین فرماتے ہیں کہ وہ بلکہ شیخین فرماتے ہیں، امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرمائیں گے کہ اس کو اختیار دے دیں گے ہم کہ یا تو ننگا نماز پڑھے یا پھر یہ ہے کہ وہ اس کپڑے کو پہن کر نماز پڑھے. تو یہ ایک مسئلہ یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے. وَمَن لَمْ يَجِدْ مَا يُزِيلُ بِهِ النَّجَاسَةَ، اگر کوئی شخص نہ پائے ایسی کوئی مائع چیز کو، پانی کو یا پانی کے علاوہ کسی لیکوڈ چیز کو جس کے ذریعے سے وہ کپڑے سے نجاست کو زائل کر سکے، تو صلی معها، تو وہ اسی کپڑے ناپاک کپڑے کے ساتھ ہی نماز پڑھے گا. وَلَمْ يُعِدْ، اور چونکہ شریعت نے اس کو اجازت دے دی ہے تو لہذا بعد میں اس نماز کا اعادہ بھی نہیں کرے گا. هذا على وجهين، اس کی دو صورتیں ہوں گی. ایک صورت یہ ہے کہ ان کان ربع الثوب او اکثر طاہرا، ایک صورت تو یہ ہے کہ کپڑے کا چوتھائی یا چوتھائی سے کچھ زیادہ وہ پاک ہے، باقی ناپاک ہے. یصلی فیہ، تو اسی کے اندر وہ نماز پڑھے گا. ولو صلی عریانا لا یجزئہ، اگر وہ ننگا ہو کر نماز پڑھتا ہے تو پھر اس کی نماز اس صورت میں نہیں ہوگی. کیوں؟ لأن ربع الشیء یقوم مقام کلہ، کیونکہ کسی بھی چیز کا چوتھائی اس کے کل کے قائم مقام ہوتا ہے، جیسے کہ گزشتہ اسباق میں بیان کر دیا گیا. تو لہٰذا اس صورت میں اس کی نماز ننگے ہونے کی حالت میں نہیں ہوگی. یہ صورت یہاں پہ مکمل ہوئی. آگے چلتے ہیں دوسری صورت کی طرف. وَإِنْ كَانَ الطَّاهِرُ أَقَلَّ مِنَ الرُّبْعِ، اگر پاک حصہ چوتھائی سے بھی کم ہے. فَكَذَلِكَ عِنْدَ محمد رحمہ اللہ وَهُوَ أَحَدُ قَوْلِي شافعی رحمہ اللہ، یہی امام محمد رحمہ اللہ کا قول ہے اس صورت میں بھی کہ اس صورت میں بھی وہ اس ناپاک کپڑے کو پہن کر ہی نماز پڑھے گا. اور یہی امام شافعی رحمہ اللہ کے دو قولوں میں سے ایک قول ہے، اور یہی امام مالک رحمہ اللہ کا بھی قول ہے. دلیل دیتے ہیں کہ لِأَنَّ فِي الصَّلَاةِ فِيهِ تَرْكَ فَرْضٍ وَاحِدٍ، کہ اس کپڑے کے اندر نماز پڑھنے کی صورت میں ایک فرض کو ترک کرنا اور چھوڑنا لازم آتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ ستر عورت میں، یعنی کپڑے کا پاک ہونا. ایک فرض ہے نا کپڑے کا پاک ہونا، تو یہاں پہ یہ ناپاک کپڑے کے اندر اگر نماز پڑھے گا تو گویا کہ اس نے ایک فرض چھوڑ دیا، یعنی کپڑوں کا پاک ہونے والے فرض کو، اور باقی فرائض اس نے سر انجام دے دیے. یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا اور رکوع کرے گا، سجدہ کرے گا. اور ننگے آدمی کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھے، رکوع سجدے کے لیے اشارے کرے. تو یہاں پہ اس نے اگر اس ناپاک کپڑے میں نماز پڑھی تو صرف ایک فرض تو ساقط ہوا اس کا
کپڑوں کو پاک رکھنے سے متعلق والا کہ کپڑے نہ پاکیں، باقی سارے فرائض وہ ادا کر رہا ہوگا، رکوع کر رہا ہوگا، سجدہ کر رہا ہوگا. تو اس لیے فرماتے ہیں امام محمد رحمہ اللہ کہ یہاں پر اس نے اس ناپاک کپڑے کو ہی پہن کر نماز پڑھنی ہے. اور فی الصلاۃ عریانا ترک الفروض، اور ننگے نماز پڑھنے میں بہت سارے فرائض کو ساقط کرنا لازم آتا ہے. جیسے کہ ننگا نماز پڑھے گا تو پھر بیٹھ کر پڑھے گا، بیٹھ کر پڑھنے کی صورت میں رکوع صحیح طریقے سے نہیں کر سکے گا، قیام نہیں کر سکے گا، اور اسی طریقے سے وہ سجدہ نہیں کر سکے گا، اور ساتھ ساتھ اس کے پاس کپڑا بھی نہیں ہے. تو 3-4 فرائض کو ہے کہ ساقط ہو رہے ہیں. تو اس لیے ایک فرض کو ساقط کرنا برداشت ہو جائے گا، لیکن بہت سارے فرائض کو ساقط کرنا برداشت نہیں ہے. اس لیے یہاں پر اس کو اسی ناپاک کپڑے کے اندر کھڑے ہو کر رکوع سجدے کے ساتھ نماز پڑھنی ہوگی. شیخین فرماتے ہیں یتخیر بین ان یصلی عریانا و بین ان یصلی فیہ، کہ اس کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ ننگے نماز پڑھے یا اس کپڑے کے اندر نماز پڑھے. وہو الافضل، البتہ اس کپڑے کے اندر نماز پڑھنا شیخین کے نزدیک بھی افضل اور بہتر ہے. یہ شیخین کا قول ہے. دلیل ہے شیخین کی کہ لأن کل واحد منہما مانع جواز الصلاۃ یا مانع جواز الصلاۃ، دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. حالت الاختیاری، کیونکہ دونوں میں سے ہر ایک کا مطلب یہ ہے کہ ناپاک کپڑے کے اندر نماز پڑھنا اور ننگے نماز پڑھنا، یہ دونوں برابر ہیں. کس طریقے سے برابر ہیں کہ ننگے نماز پڑھنا، اگر انسان کے پاس کپڑا ہو تو ننگے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. دونوں نماز کے جائز ہونے سے معنی کا مطلب کہ ننگے نماز پڑھنا بھی معنی ہے، یعنی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے کپڑا ہونے کے باوجود. اور اگر کپڑا ہے لیکن ایک کپڑا پاک ہے اور ایک ناپاک ہے تو ناپاک کپڑے میں پڑھنا پھر جائز نہیں ہے. تو دونوں صورتوں میں، یعنی ناپاک کپڑے کے اندر نماز اور ننگے نماز، یہ دونوں اس صورت میں برابر ہیں کہ اختیار کی حالت میں چونکہ ان میں نماز جائز نہیں ہوتی، تو اس حکم میں یہ برابر ہوگی. وَيَسْتَوِيَانِ فِي حَقِّ الْمِقْدَارِ، یستویانی خبر ہے اور مبتدا محذوف ہے، وَهُمَا، تاکہ مانع ان کے اوپر ان کا عطف ہو جائے. وَهُمَا یستویانی، اور اسی طریقے سے یہ دونوں برابر ہیں مقدار کے حق میں بھی، کہ ننگے ہونے کی حالت میں نماز یا ناپاک کپڑے میں نماز میں تھوڑی بہت اگر ناپاکی لگی ہو کپڑے میں تو نماز ہو جاتی ہے، زیادہ لگی ہو تو نہیں ہوتی. اور بدن کا کچھ حصہ اگر کھلا رہ جائے، تھوڑا بہت رہ جائے تو نماز ہو جاتی ہے، لیکن چوتھائی سے زیادہ ہو تو نماز نہیں ہوتی. تو دیکھا جائے تو چوتھائی کے اعتبار سطر کے اندر کیا گیا ہے. اسی طریقے سے اگر نجاست خفیفہ کا اعتبار کیا جائے تو نجاست خفیفہ میں کپڑے کو اگر لگی ہوئی ہو تو اس میں بھی چوتھائی کا اعتبار کیا گیا ہے. تو اس صورت میں یعنی مقدار کے اندر بھی یہ دونوں امر برابر ہیں، مقدار میں بھی برابر ہو گئے اور نماز کے عدم جواز کے اندر بھی برابر ہو گئے اختیار کی حالت میں. جب ان دو باتوں میں یہ برابر ہیں تو تیسری بات میں بھی ان کو برابر ہونا چاہیے. فیستویان فی حکم الصلاۃ، پس نماز کے حکم میں بھی ان کو برابر ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے ناپاک کپڑے کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت ہم اس صورت میں دے رہے ہیں، اس طریقے سے ننگے ہونے کی حالت میں بھی نماز ہونی چاہیے. بے شک یہ ناپاک کپڑا موجود ہو تو ہونا چاہیے نماز کی اجازت. تو اس لیے شیخین کا مسلک یہ ہوا کہ اختیار دے دیں گے کہ چاہے ننگے نماز پڑھے چاہے اس کپڑے کے اندر نماز پڑھے. تو لہٰذا نماز کے حکم میں بھی یہ دونوں برابر ہو جائیں گے. اور مفتبی قول اور راجح قول بھی شیخین کا ہے. اب جو امام محمد رحمۃ اللہ نے دلیل دی تھی کہ نماز اگر اس کپڑے کے اندر پڑھیں تو صرف ایک فرض کو ترک کرنا لازم آتا ہے، جبکہ اگر ننگے نماز پڑھیں تو بہت سارے فرضوں کو ساقط کرنا لازم آتا ہے. بیٹھ کر نماز پڑھنے کی صورت میں قیام نہیں ہوگا، رکوع نہیں ہوگا، سجدہ نہیں ہوگا. تو لہٰذا ایک فرض کو ساقط کرنا زیادہ بہتر ہے یا بہت سارے فرائض کو ساقط کرنا، یعنی اس مجبوری کی حالت میں. تو اس لیے اس کا جواب دے رہے ہیں کہ وَتَرْكُ الشَّيْءِ لَا خَلَفٍ لَا يَكُونُ تَرْكًا، کوئی چیز اگر چھوڑی جا رہی ہے لیکن پیچھے اس کا خلیفہ ہے، خلیفہ کی طرف چھوڑی جا رہی ہے، یعنی اس کے پیچھے نائب موجود ہے، تو اس کو چھوڑنا نہیں کہتے. پس رکوع اگر نہیں کر رہا، قیام نہیں کر رہا، سجدہ نہیں کر رہا، یعنی ننگے ہونے کی حالت کے اندر، تو اس کا قائم مقام اشارہ موجود ہے نا، رکوع کا اشارہ ہے، سجدے کا اشارہ ہے. تو جب خلیفہ موجود ہے تو ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے ننگے ہونے کی حالت میں بیٹھ کر نماز پڑھنے کی صورت میں بہت سارے فرائض کو چھوڑ دیا، نہیں، ان کا پیچھے نائب موجود ہے. لہٰذا
ہم یہاں پہ دونوں کا اختیار اس کو دے دیں گے کہ ننگے ہونے کی حالت میں بھی پڑھ سکتا ہے اور اسی ناپاک کپڑے کے اندر بھی پڑھ سکتا ہے. یہ جو شیخین نے فرمایا کہ البتہ اسی ناپاک کپڑے میں اگر پڑھتا ہے تو یہ زیادہ افضل ہے. افضلیت کی دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ والافضلیت لعدم اختصاص الستر بالصلاة واختصاص الطہارة بها، کہ افضلیت اس وجہ سے ہے کہ ستر نماز کے ساتھ خاص نہیں ہے. ستر یعنی عضو کا آپ نے شرمگاہ کا چھپانا وہ نماز کے اندر بھی فرض ہے اور باہر نماز سے باہر بھی فرض ہے. لوگوں سے اپنے آپ نے ستر کو چھپانا یہ بھی فرض ہے. تو لہذا صرف نماز کے ساتھ خاص نہیں ہے. جب نماز کے ساتھ خاص نہیں ہے تو ستر کا معاملہ چونکہ بہت ہی اہم ہوا تو اس وجہ سے اس کے اندر اگر ناپاک کپڑا بھی بے شک کیوں نہ ہو مجبوری میں اس کے ساتھ پہن کر نماز پڑھے تو نماز پڑھنا اس میں زیادہ بہتر ہے ننگا ہونے کی بنسبت، چونکہ اس نے باہر بھی اپنے جسم کو چھپانا ہے، نماز سے باہر بھی اور نماز سے اندر بھی. جبکہ واختصاص طہارت بہا، جبکہ طہارت اور پاکی کی جہاں تک بات ہے وہ صرف اور صرف نماز کے ساتھ خاص ہے. نماز سے باہر انسان کو طہارت ضروری نہیں ہے. تو اس لیے جہاں پر کیونکہ طہارت تو صرف نماز کے لیے ہے تو لہٰذا اگر اسی نجس کپڑے کے اندر ہی طہارت کا اگر خیال اس مجبوری میں نہ بھی رکھا تو پھر بھی چل جائے گا اور نماز اس کی ہو جائے گی اس عذر کی وجہ سے. لیکن باہر تو ویسے بھی طہارت کی ضرورت نہیں ہے. تو اس اختصاص کی وجہ سے یہاں پر اس ناپاک کپڑے کے اندر نماز کو عذر کی وجہ سے افضل قرار دیا گیا بنسبت ننگا ہونے کے. وَمَن لَّمْ يَجِدْ ثَوْبًا صَلَّى عُرْيَانًا قَاعِدًا يُؤْمِي بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ. یہاں سے اسی طرح کا ایک مسئلہ ہے کہ کوئی شخص ہے اس کے پاس کپڑا ہی سرے سے نہیں ہے، نہ پاک کپڑا ہے اور نہ ہی ناپاک کپڑا اس کے پاس ہے جس سے وہ اپنے ستر کو چھپائے. تو اب وہ کیا کرے؟ تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس کپڑا نہیں ہے تو وہ ننگے ہی نماز پڑھے، بیٹھ کر پڑھے اور رکوع سجدے کے لیے اشارہ کر کے پڑھے، کیونکہ کھڑے ہونے کی حالت میں اس کا ستر کھلے گا، لوگ دیکھیں گے اور یہ مناسب نہیں ہے. اور بیٹھنے کی صورت میں ستر کچھ نہ کچھ تو چھپ جائے گا. رکوع کے لیے بھی صرف اشارہ اور سجدے کے لیے بھی صرف اشارہ کرے گا، اور سجدے کے لیے چونکہ جھکے گا تو پھر بھی ستر کھولنے کا چونکہ قوی اندیشہ ہے تو اس لیے یہ اشاروں کے ساتھ کر لے گا. ہاکذا فعلہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیا تھا. ایک واقعہ روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ اکرام وہ کشتی میں بیٹھے تھے تو کشتی کے اندر پانی آ جانے کی وجہ سے، کشتی کے ڈوبنے کے قریب ہونے کی وجہ سے ان کے کپڑے جو تھے وہ ادھر پانی کے اندر ہی رہ گئے تھے اور وہ ننگے ساحل پر اترے اور وہاں پر پھر انہوں نے ننگے ہونے کی حالت میں اس طریقے سے بیٹھ کر اشارے کے ساتھ نماز پڑھی تھی. فَإِن صَلَّى قَائِمًا، اگر وہ کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھتا ہے، اجزأہ، پھر بھی اس کی یہ نماز اس کے لیے کافی ہو جائے گی اور یہ نماز ہو جائے گی. لِأَنَّ فِي الْقُعُودِ سَتْرَ الْعَوْرَةِ الْغَلِيظَةِ، اس لیے کہ بیٹھ کر جو نماز پڑھنا ہے تو اس میں شرمگاہ جو عورت غلیظہ جسے کہا جاتا ہے اس کا چھپانا یہ زیادہ یعنی اچھی طریقے سے ہو جاتا ہے. وفی القیامی اداء هذه الارکان، اور کھڑے ہونے کی حالت میں رکوع سجدہ قیام یہ ہو جائے گا. تو دونوں طرف برابر ہیں. بیٹھے گا تو اگرچہ ادھر سے رکوع سجدہ نہیں ہوگا لیکن ستر چھپ جائے گا، وہ فرض تقریباً کم از کم کچھ نہ کچھ ٹھکانے لگ جائے گا. اور اگر کھڑا ہوگا تو فرض یعنی ستر عورت تو ہوگا نہیں ہوگا، یعنی ستر تو نہیں چھپے گا لیکن دوسری طرف سے باقی ارکان وہ ادا کر لے گا. تو فیمیل الی ایہما شاء، چونکہ یہ دونوں اطراف برابر ہیں تو جس طرف چاہے وہ مائل ہو جائے اور جو بھی ان میں سے چاہے تو وہ کر لے، اختیار کر لے. الا ان الاول افضل، لیکن پہلے والا افضل ہے، یعنی بیٹھ کر اشارے کے ساتھ نماز پڑھنا افضل ہے. اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ لأن الستر وجب لحق الصلاة وحق الناس، کہ ابھی ذکر کیا گیا کہ ستر کا چھپانا وہ نماز کے حق کے لیے بھی ہے واجب ہے اور لوگوں کے لیے بھی واجب ہے، یہ لوگوں کو بھی اپنے ستر نہیں دکھانا، ان سے بھی چھپانا ہے. تو ان دونوں کی وجہ سے ستر کا معاملہ ذرا زیادہ قوی اور مضبوط ہے، تو اس لیے ستر کو چھپا دے اور بیٹھ کر نماز پڑھے. اور دوسری بات یہ کہ ولی انہ لا خلف لہ، اور اس کا کوئی پیچھے نائب بھی نہیں ہے،
اس کا کوئی نائب بھی نہیں ہے. سطر ظاہر ہے کہ سطر کو نہیں چھپائے گا اسی طریقے سے نماز پڑھے گا تو اس کا تو کوئی اور نائب نہیں ہے نا, تو اس لیے اس کو چھپائے, حتی الامکان چھپائے. اور جہاں تک بات رکوع سجدہ اور قیام کی ہے تو رکوع سجدہ اور قیام بعض ایسی صورتوں میں یعنی ان کی اجازت بھی دے گی ہے ان کو ساقط کرنے کی, جیسے کہ آگے ابھی ذکر کیا جا رہا ہے کہ بل ایماء خلف عن الارکان, کہ رکوع سجدہ اور قیام, رکوع سجدہ خاص طور پر اس کا خلیفہ اشارہ وہ موجود ہے, یعنی ان ارکان کا یعنی رکوع اور سجدے کا خلیفہ اور جانشین وہ ایماء موجود ہے, اشارہ موجود ہے. کہ بعض مرتبہ نوافل کے اندر بھی اگر سواری پر کوئی بندہ ہے تو اس کے لیے اجازت ہے کہ اسی سواری پر ہی وہ بیٹھے بیٹھے رکوع سجدے کے اشارے کرتے ہوئے وہ نوافل پڑھ سکتا ہے. اس طریقے سے گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے تو گاڑی نہیں روک پا رہی اور نماز کا وقت نکل رہا ہے تو تشبہ بالمصلین کرتے ہوئے, یا وضو اگر ہے تو وہ وہاں پہ اس طریقے سے اشارے کے ساتھ رکوع سجدہ کرتے ہوئے وہ نوافل پڑھ سکتا ہے. تو جب رکوع سجدے کا نائب موجود ہے تو اس لیے اس کی تو رخصت ہو سکتی ہے, لیکن سطر کی رخصت نہیں ہے, اس کا نائب نہیں ہے, تو اس لیے سطر کو حتی الامکان وہ چھپائے اور رکوع سجدے کے لیے اشارہ کرے. تو یہاں تک یہ سبق مکمل ہوا اور سطر والی بحث مکمل ہو چکی. اب انشاءاللہ آگے جو شرائط نماز میں نیت ہے اور قبلہ کا رخ ہونا ہے تو انشاءاللہ اس کا ذکر اگلے اسباق کے اندر ہوگا, اگلے سبق کے اندر انشاءاللہ ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.